ISI کے سابق سربراہ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی اگلی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شامل ہے۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث 9 مئی کے پرتشدد واقعات سے جڑے معاملات زیر تفتیش ہیں۔ تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں، سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر چارج شیٹ ملک کے معتبر ادارے فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر فیض حمید کی کورٹ مارشل کی کارروائی کے سوال پر جواب کہتے ہیں فوج کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں جس کے تحت وہ ٹرائل کرتی ہے، PTI کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ فیض حمید تو ایک مہرہ تھا، بانی پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کیا۔ 9 مئی کا واقعہ پری پلان گیم تھا۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وابیہ کے انکشاف کہتے ہیں کہ فوج میں زبردست قسم کا احتساب ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا تاریخی دن ہے۔ فیض حمید چارج شیٹ ہو گئے، باقی گناہوں کی تفتیش بھی جاری ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب آزمائش، امتحان اور مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سول نافرمانی کی کال کو ملک دشمنی قرار دے دیا۔ اسلام آباد چڑھائی کر کے ملک کے خلاف سازش کی گئی، حکومت کو ہدایت کر دی کہ اس سازش کے ذمہ داروں کو ثبوتوں کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور کسی بے قصور کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہتے ہیں شام میں چند دنوں میں حالات یکسر تبدیل ہوئے۔ شام کے معاملے پر پاکستان غیر جانبدار رہا، ہماری سفارتی پالیسی یہ ہے کہ نیوٹرل رہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 8 IPPs کے ساتھ معاہدوں کی منظوری۔ IPPs سے معاہدوں کے بعد عام صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی ہوگی، قومی خزانے کو 238 ارب کا فائدہ ہوگا، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف میں ملک دشمن پالیسیوں کے حوالے سے شدید اختلافات ہیں۔ سول نافرمانی کی تجویز کو ان کی اپنی پارٹی ہی نے مسترد کر دیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی اجلاس میں PTI پر سخت تنقید، کہا پارٹی میں اختلافات اس نوعیت کے ہیں کہ کارکنوں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی گاڑی پر حملہ کیا، علی امین کے گارڈز نے اپنے ہی کارکنوں پر فائرنگ کی۔ شہباز شریف نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ کو دہرا دیا، ہمارے 12 لوگ شہید، 200 کے قریب لاپتہ ہیں، 5000 سے زائد کو گرفتار کیا گیا۔ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا خطاب، کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے کہ گولی کیوں چلائی گئی۔ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کا بندوبست کیا جائے گا، PTI نے ملکی سیاست میں نفرت کے بیج بوئے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا صحافیوں کو آن لائن ہراساں اور ٹارگٹ کرنے کی مہم ناقابل برداشت ہے، صحافیوں کے خاندانوں تک رسائی حاصل کر کے انہیں دھمکانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ خود تو فرار ہو گئے، اب صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم نے پالیسی فیصلہ کر لیا، ایسے لوگوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان کے علاقے یوب میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عارف اللہ الرحمان شہید کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کو بے اثر کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، بہادر جوانوں کی قربانیاں اس عظیم عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ آرمی چیف کی مشق کیمبرین پیٹرول میں گولڈ میڈل جیتنے والی پاک آرمی کی ٹیم سے ملاقات، پاکستان کا وقار برقرار رکھنے پر ٹیم کی کامیابی پر تعریف۔ ISPR کے مطابق مشق 4 سے 13 اکتوبر کو برطانیہ میں ہوئی، 143 ٹیموں نے حصہ لیا۔ کیمبرین پیٹرول عالمی سطح پر سب سے زیادہ چیلنجنگ فوجی مشق میں سے ایک ہے۔
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत हुई। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हसास इदारों में सियासी सेल के खात्मे के हवाले से वजारत दिफा का जवाब जमा करवाने का हुक्म। सियासी सेल फैसले के बाद खत्म कर दिए गए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक समाज जुमेरात तक मुलतवी। ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिफ की तबीयत नासाज है, अदालत पेश नहीं हो सकते। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा ज़ेरे हिरासत अफराद की कम अज़ कम जेलों में मुलाकात कराई जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, केस की समाअत हो रही है, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। मुलाकात से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। 9 मई वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। जुडिशल कमीशन बनाने की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। दौरान समाअत दरख्वास्त पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मुखालफत। दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार बोले कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो कर ले कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। बानी पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतल्लिक दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच में बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार के मुताबिक मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम करवाएं, ये पॉलिसी मैटर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। क्या हुकूमत इस दरख्वास्त को चलाना चाहती है? अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत संजीदगी से समाअत चाहती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई को लॉन्ग मार्च करके अदालती हुकूम की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि नोटिस किया गया तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमरे अदालत में पेश करना पड़ेगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस हुआ है? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा करवाया गया है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। डी चौक एहतजाज का मामला 146 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इन मुल्ज़िमान से क्या बरामद करना है, सब के सब मजदूर हैं। और दौरान समाअत अदालत का पुलिस पर प्रोसिक्यूटर से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 दिसंबर यौम शोहदा डी चौक से मंसूख करने का ऐलान। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म नहीं था कि इस्लामाबाद एहतजाज में कितने कारकुनान शहीद और कितनों को जख्मी किया गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ। कहती हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अभी तक 200 से ज़ायद कारकुनान लापता हैं। वो लापता कारकुनान के हवाले से फिक्रमंद हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत का बदतरीन इस्तेमाल आइन की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग और कत्ल पर बहस के लिए कौमी असम्बली में तहरीके इल्तिवा पेश। इंसानी हुकूक की पामाली पर फौरी बहस की जाए। एवान ज़ेरी में पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की जानिब से पेश की गई तहरीके इल्तिवा में मुतालबा। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना डाले। इनकलाब लाने वाले आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोली कि जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है कोई फितना रुख न डालने निकल पड़ता है। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर निकल नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। मुझे सियासत में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सजाएं दी गई।
ہماری سیاسی جماعت حریفوں کے لیے چیلنج بن چکی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کا بیان، کہتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر ملک گیر پرامن تحریک شروع کی۔ لندن پلان آگے بڑھانے اور میری سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے 9 مئی 2023 کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا۔ جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کے بعد کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ گجرانوالہ کی مقامی عدالت نے نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے رانا ثناء اللہ کو 12 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ 21 دسمبر کو طلب کر لیا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پیپلز پارٹی کو 26 نومبر کے واقعات میں برابر کی شریک قرار دے دیا۔ حکومت دہشت گردوں کے بجائے پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا نہ ہمارا مطالبہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کہا پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے سب اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ اصل ٹارگٹ پر فوکس کریں۔ چودھری مونس الہی اشتہاری قرار دے دیے گئے۔ گجرات کے ایڈیشنل سیشن جج نے دوہرے قتل کے مقدمے میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان پر 28 جون 2023 کو یاسر اور یوسف کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا الزام عائد ہے۔ پولیس کے مطابق کیس میں نامزد ملزم محمد اختر دوران ٹرائل جیل میں وفات پا گیا تھا۔ انصاف میں تاخیر اصل میں ناانصافی ہے۔ پاکستان میں انصاف کو حصول بہت مشکل ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا ملتان میں تقریب سے خطاب، کہا مقدمات کئی سال التوا کا شکار رہتے ہیں۔ قانون شہریوں کے حقوق کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اے آئی کے ذریعے انصاف بر وقت میسر آ سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی تنہا کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں مضبوط اداروں کی بھی ضرورت ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کروائے۔ بھارت نے جو الیکشن کروائے اس میں کوئی کشمیری شامل نہیں تھا۔ اسلام آباد میں مشال ملک کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مودی سرکار کشمیریوں کی نسل کشی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ مودی اور نیتن یاہو کی دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین میں مصروفیت سے بھرپور دوسرا روز مریم نواز کی کمیونسٹ آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آمد۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ڈپارٹمنٹ کے منسٹر سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے چائنا کی دور اندیش قیادت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی ہے۔ پاک چین دوستی فولاد کی طرح مضبوط اور آزمودہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر کی ملاقات۔ قائم مقام امریکی سفیر کا اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ پاک امریکہ تعلقات سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایف آئی اے کو ایف بی آئی کی طرز پر جدید خطوط پر استوار کرنے کا تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ امریکہ نیشنل فورینسک ایجنسی کو جدید تقاضوں کے مطابق فعال کرنے میں معاونت کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی 31 دسمبر تک راہداری ضمانت کر لی۔ عدالت کا اسد قیصر کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے 3 مقدمات میں راہداری ضمانت کے لیے اسد قیصر کی درخواست پر سماعت کی۔ آئی ایم ایف کے حاضر سروس ملازمین کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں لانے کے مطالبے پر حکومتی پھرتیاں۔ 55 سال میں سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی تجویز وزیراعظم کو پیش کر دی گئی۔ بیوروکریسی میں ہلچل، اطلاق صرف سویلینز ملازمین پر کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ابھی تک اس تجویز پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ منظوری کی صورت میں بیوروکریٹ اس عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے جو اس تجویز کے مخالف ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والوں کو 1 سے زائد موبائل فون کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین ایف بی آر نے 1 سے زائد موبائل لانے پر پابندی کی تجویز پر عمل درآمد روک دیا۔
2 موبائل فون لانے کی اجازت برقرار، کسٹم کے بیگیج رولز 2006 میں مجوزہ ترامیم واپس لینے کی ہدایت، $1200 سے زائد کی کمرشل اشیاء پر پابندی کی تجویز واپس لینے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ سے زائد گھر بنائے جائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا بڑا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 8 لاکھ گھر تعمیر ہو چکے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بار پہلے سے زیادہ سیٹیں حاصل کی، سندھ اسمبلی میں 2/3 سے زائد سیٹیں ہیں۔ کوشش ہے کہ عوام کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں۔ سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے، جو چل رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے سندھ حکومت پر وار، پریس کانفرنس میں کہا پیپلز پارٹی سندھ کا صدر PAC کا چیئرمین بنا ہوا ہے۔ سندھ حکومت PAC کی چیئرمین شپ اپوزیشن کے حوالے نہیں کر رہی، عوام کے پیسوں کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ سندھ میں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی میکانزم نہیں۔ سندھ حکومت کا کراچی سے سکر تک بلٹ ٹرین چلانے پر غور، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے خوشخبری سنا دی، کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کراچی تا حیدرآباد اور حیدرآباد تا سکر بلٹ ٹرین یا اسپیڈ ٹرین شروع کرنے کی بات ہوئی ہے۔ سرمایہ کاروں نے اپنی دلچسپی ظاہر کر دی ہے، پنک ٹیکسی پروجیکٹ شروع کرنے کی بھی بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ریڈ اور یلو لائن پر کام چل رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا کہ آئین شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ آج کے دن ہمیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہر انسان رنگ، نسل، مذہب سے بالا تر انسانی حقوق رکھتا ہے۔ انسانی حقوق کا احترام معاشرے کی ترقی، خوشحالی کا سنگ بنیاد ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل طور پر برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ پرامن مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے رنگ و نسل، ذات پات اور مذہب سے بالا تر ہو کر آگے بڑھنا ضروری ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک میں تمام اقلیتوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے۔ حکومت اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی کا آخری روز، ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 75,337 حج درخواستیں موصول ہوئیں۔ نامزد بینک آج بھی حج درخواستوں کی وصولی جاری رکھیں گے۔ 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط کے ساتھ نزدیکی بینک میں درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے۔ مہنگائی کے ستائے کراچی والوں پر مہنگی بجلی کا بم گرا دیا گیا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے اضافی بوجھ، 3 روپے سے زائد بجلی مہنگی کر دی گئی۔ دسمبر میں کراچی صارفین کے لیے بجلی مہنگی، ملک بھر میں سستی ملے گی کہ الیکٹرک کے صارفین پر مہنگی بجلی کی پیداوار کے اثرات برقرار۔ کراچی کے علاقے شہر فیصل میں واقع واٹر بورڈ کارساز آفس کے RRG ڈپارٹمنٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ریکارڈ بھی محفوظ رہا۔ جنوبی وزیرستان میں گاڑی پر فائرنگ، ڈرائیور سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فائرنگ کا واقعہ برمل کے علاقے راگزئی میں پیش آیا، جہاں بھاگ 3 افراد کا تعلق وزیر گنگی خیل سے بتایا جاتا ہے۔ فائرنگ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ قلعہ عبداللہ میں سڑک پر چلتی موٹر سائیکل میں دھماکہ، 2 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ قلعہ عبداللہ میں قومی شرح پر پیش آیا۔ مبینہ دہشت گرد ہدف کے قریب دھماکہ کرنا چاہتے تھے لیکن بم راستے میں ہی پھٹ گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے ایک پستول بھی برآمد۔ 1971 کی جنگ میں جرأت اور بہادری کی مثال قائم کرنے والے شہید سوار محمد حسین کی 53ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سوار محمد حسین شہید کی برسی پر خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سوار محمد حسین نے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کر کے
कलीदी किरदार अदा किया, दुश्मन का गुरूर को खाक में मिला दिया। कौम को अपने शौहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। खाना जंगी का शिकार मुल्क शाम से पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। ज़राए के मुताबिक अब तक 350 से ज़ायद पाकिस्तानी लेबनान की सरहद पार कर चुके। 48 घंटों के दौरान खुसूसी परवाज़ों के जरिए पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू हो जाएगी। अमेरिका में मौजूद तारकीन वतन के दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप की एक और मुतनाज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी शहरियत का पैदाइशी हक ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ओहदा सदारत संभालने के बाद तारकीन वतन के बच्चों की अमेरिका में पैदाइश के बाद मिलने वाली असकुत अमेरिकी शहरियत का खात्मा किया जाएगा। गजा के मुसलमानों पर क़यामत ख़ेज़ इसराइली मज़ालिम थम न सके। इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग का सिलसिला जारी। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फ़ौज का नसीरात कैंप पर फ़ज़ाई हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुमाल में रिहायशी इमारतों पर मुतअद्दिद अफराद के शहीद होने का खदशा। इसराइली फोर्सेस का जबालिया बैतुल्लाहिया के इलाकों का सख्त मुहासरा। शोदा की तादाद 44,758 हो गई। 1,05,000 से ज़ायद ज़ख्मी। कराची समेत मुल्क भर में सर्दी दिन ब दिन बढ़ने लगी। शदीद गर्मी के बाद शहर-ए-कायद के मौसम ने करवट बदल ली। दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी। रात और सुबह के औकात ठंडी हवाओं ने डेरे डाल दिए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में भी सर्दी अपना असर दिखाने लगी। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक पहुंच गया। कोयटा और मालम जब्बा में -4, ज़ियारत -3 तक जा पहुंचा। और दुनिया नया मुल्क, नया टास्क। जनूबी अफ्रीका में शाहीनों की नई मुहिम। कौमी टीम मुसलसल तीसरी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच जारी। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं माजी की परफॉर्मेंस मानी नहीं रखती, यहां पर सीरीज के लिए आए हैं, ये एक चैलेंज है।